السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات، آج ہم غوث اعظم دستگیر بڑے پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات کو جانتے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبد القادر ہے اور آپ کے والد بزرگوار کا اسم مبارک سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ام الخیر امت الجبار ہے، یعنی کہ آپ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اولیاء اللہ کا خاندان ہے۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ ماجدہ، پھوپھی، بھائی اور جتنے بھی آپ کے اولاد ہیں سب اولیاء اللہ ہوئے، اور تمام حضرات صاحب کشف و کرامت تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پیدائش 1 رمضان 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ ابھی کمسن تھے کہ والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وصال فرما گئے، اور یوں آپ بچپن ہی میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی کے کندھوں پر آ پڑی، اور انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضور غوث اعظم کے فرزند جن کا نام حضرت عبد الرزاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کو بچپن ہی سے کھیل کود سے نفرت تھی، اور آپ اگر کبھی کھیل کود کا ارادہ کرتے تو ندائے غیبی آتی کہ ہم نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اور یوں آپ گھبرا کر کھیل کود سے دور ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 17 برس اپنے آبائی شہر جیلان میں ہی گزارے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ کے دل میں اعلیٰ تعلیم کا شوق پیدا ہوا، اور آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار والدہ ماجدہ سے کیا، جنہوں نے آپ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ حضور غوث اعظم بغداد آنے کے بعد حضرت شیخ جن کا نام حماد بن دباس ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کا شمار نابغائے روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا تھا، اور بغداد کے قرب و جوار میں ان کا شہرہ تھا۔ بغداد کے بے شمار اولیاء نے انہی سے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ کا قیام بغداد شریف کے محلہ مظفریہ میں رہا۔ آپ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس کی محفل میں شریک ہو جاتے اور ان سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے۔ بغداد میں آپ نے 9 برس تک مختلف علوم پر دسترس حاصل کی، اور اس وقت بغداد میں موجود تمام اکابر علماء اعظام کی صحبتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حصول علم کے بعد طریقت کی جانب راغب ہوئے۔ اس دوران آپ کے قلب میں مجاہدہ کی رغبت پیدا ہوئی، اور آپ چونکہ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس کی صحبت سے فیضیاب ہو چکے تھے، اس لیے طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ تھے۔ آپ روشن ضمیر اور اہل نظیر تھے۔ آپ نے قرب ربانی کو پانے کے لیے خود کو مجاہدات کی بھٹی میں جلانا شروع کیا، کیونکہ راہ طریقت کا یہ پہلا اور ضروری قانون ہے۔ آپ اپنے مجاہدات کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شدائد اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے، یہ مصائب اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ آپ نے بغداد شہر کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا۔ حضور غوث اعظم نے حضرت ابو سعید مخزومی کے دست حق پر بیعت کی، سعادت حاصل کی، اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے بغداد میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی، اور اس مدرسہ میں آپ بطور مبلغ، مفتی، معلم اور روحانی پیشوا کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ کے خطبات لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتے تھے۔ آپ کے دور میں تمام علماء و فقہا آپ کی عظمت اور علم کے قائل ہو چکے تھے، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ کثیر تعداد میں آپ کی خدمت میں فتویٰ کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا فوری شرعی حل بتا دیا کرتے تھے۔